السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے ہمارا سفر۔ قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی ہمارے لیے نمونہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہمارے لیے چاہے وہ عبادتوں کا مسئلہ ہو یا زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو یا اخلاق کا معاملہ ہو، کون سا بھی، یا دعویٰ میں ہو یا ایک باپ کی حیثیت سے ہو، ہر چیز میں اگر ہمیں ماننا ہے نمونہ، آئیڈیل اگر ماننا ہے تو صرف اور صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نمونہ ماننا ہے۔ یہ جو آج تک ہمارا یہ سفر ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 14 یا 15 سال کا سفر ہے دعوت دین کے میدان میں، دعوت دین کے میدان میں۔ تو اس میدان میں آنا کیسا ہوا؟ دیکھیے، بچپن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیے ہر چیز کرنے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی تعریف ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو بھی صلاحیت دیا وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چن لیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ چنا، تب جا کے وہ وہاں پر ہے۔ اس میں اپنی بڑائی، اپنی خصوصیت کچھ بھی نہیں۔ اللہ کسی کو بھی کس کے لیے بھی چن سکتا ہے۔ اگر پورے مسلمان دعوت دین کا کام چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کافروں میں سے کسی کو ہدایت دے دیتا، وہ دعوت دین کا کام کرتا، کر بھی رہے ہیں۔ تو اس میں میری اپنی تعریف یا میری اپنی بڑائی نہیں، جو کچھ بھی دیا صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میری پیدائش کے بعد بھی کئی سال تک بھی ہمارے گاؤں میں مسجد تک نہیں تھی، تو اب وہاں پر بچپن سے ہمارے امی جتنے بھی 20 گھر تھے، تقریباً 18 یا 20 گھر تھے مسلمانوں کے صرف، تو ہمارے امی کو صرف قرآن پڑھانا آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، پڑھانا آتا تھا، تجوید نہیں، لیکن بس ایسے ہی پڑھاتے تھے۔ تو محلے کی جتنی بچیاں ہیں ان سب کو بھی پڑھاتے تھے، بچے جو بھی ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بھی پڑھاتے تھے، بچپن میں ہی مجھے بھی پڑھا دیے۔ تو تقریباً میں 2nd کلاس میں تھا، اب وہ مطلب 2001 میں میرا 10th مکمل ہوا، تو اس لحاظ سے اس زمانے میں یہ جیسا نرسری، LKG UKG یہ سب تو نہیں تھے، ڈائریکٹ 1st کلاس پھر 2nd کلاس۔ تو 2nd کلاس کا مطلب شاید 6 سال کی عمر تھی، اس وقت مجھے قرآن پڑھنا آتا تھا، اور 6 یا 7 سال کی عمر میں دوسروں کو بھی پڑھاتا تھا قرآن۔ یہ سمجھتا تھا کہ میں بھائی دین بولے تو صرف نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، اتنا کر لیے تو کافی ہے۔ اب یہ تو دنیا ہے نا، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، دو ایک ساتھ چلنا، اس طرح ہمارا ذہن تھا، کیونکہ بولنے والے نہیں تھے۔ اور بچپن میں فرسٹ ٹائم یہ پیس ٹی وی، یہ ڈش، یہ پورے اینٹینے وغیرہ یہ سب کچھ بھی نہیں تھے۔ جب نیا جب ڈش شروع ہوا تھا، ETV اردو آتا تھا، شاید اب بھی آ رہا ہوگا نہیں معلوم، ابھی تو ہمارے گھر میں کوئی ڈش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ETV اردو میں ہر ہفتے یا پھر ہر دن آدھا گھنٹہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام آتا تھا، پہلے صرف آدھا گھنٹہ آتا تھا ETV اردو میں۔ اور دوسرا QTV جو تھا، وہ QTV میں بھی اسلامک پروگرامز چلتے تھے، اس میں نعتیں وغیرہ بہت زیادہ چلتے تھے اور بہت ساری چیزیں، اور رمضان کے پروگرامز وغیرہ چلتے تھے۔ اتنا بیٹھ کے وہ جو نعت خواں ہے ایک پاکستان کا، اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے، شاید مشہور ہے وہ YouTube میں، تو
اس کے وہ نعتوں کو بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے لکھ لیتا تھا کہ نعت پڑھنا ہے مجھے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو تقریر کرتے تھے وہیں سے اور جذبہ ملا کہ نہیں بھائی کرنا تو ایسا کام کرنا. ماشاءاللہ کیا بہترین کام کر رہے. دیکھیے ہزاروں کے لوگوں کے سامنے کیا تقریر کر رہے, کیا غیر مسلموں کو دعوت دے رہے, اور میرے جذبے میں کیا ہے اضافہ ہوا. اب اس زمانے میں کیا ہے, اس کے علاوہ مطلب یہ فضائل اعمال اور دوسری چیز کیا ہے, ایک طرف تو وہ درگاہ وغیرہ یہ تمام چیزیں یہ بھی قریب سے دیکھے تھے. بچپن میں نہیں معلوم تھا تو یہ بڑے پہاڑ کو جانا پھر یا دوسری جگہ جانا کرنا یہ سب چیزیں بھی دیکھ لیے قریب سے. یہ شرک کیا ہے, اور یہ ذبح کرنا, وہ ناریلاں وغیرہ, وہ ٹینٹ کے لیے منت ماننے کے لیے بڑا پہاڑ بھی چلے گئے تھے. یہ تمام چیزیں بھی ہوئی تھی دیکھے قریب سے, لیکن معلوم نہیں تھا. اور وہ جماعت میں رہنے کے باوجود یہ شرک ہے یہ غلط ہے بولنے والا نہیں تھا. اب اس کے بعد سیکھنا تو سیکھنا ہے, اردو تو پڑھنے نہیں آ رہا, لیکن یہ تیلگو کتابوں سے میں کتنے دن اس طرح آگے بڑھوں, اردو کا ایک جذبہ تھا. اس کے بعد وہ کتابیں خرید کے لا کے گھر میں بیٹھ کے خود ہی پڑھنا پریکٹس کرنا, اس طرح الحمدللہ اردو پڑھنا بھی آ گیا. اردو تو آ گیا. اب یہی دنیا ہے, دین اسی کو سمجھ کے جو اپنے کو معلوم ہوا جتنا معلوم ہوا اتنا عمل کرتے ہوئے آگے چلے گئے. اب اسی دوران میں جیسے ہی میرا 10th وغیرہ مکمل ہو گیا, ہونے کے بعد اب یہ کتابیں جب اردو کی میں پڑھنے لگا تو شرک کیا ہے معلوم ہوا. ارے یہ درگاہ کے پاس جانا تو شرک ہے, اس طرح سجدے کرنا تو یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے, اس طرح تو مردوں سے ہم نہیں مانگ سکتے, ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ بول رہے. اب اس طرح ایک جذبہ آیا. پھر وہاں سے ہمارے گاؤں میں جو کہ پورے کے پورے شرک کرنے والے آج بھی وہی ہے, بہرحال ان لوگوں کے سامنے پھر میں بولنا شروع کیا, تقریر کرنا شروع کیا, تو پھر وہاں سے دشمنیاں بڑھی. اب دعوت دین کے کام میں سب سے پہلی مشکل جو مجھے آئی تقریباً میں سمجھتا ہوں 2006 ہے. 2006 یہ وہ سال ہے جس میں اس بنیاد پر کہ میں دین کی باتیں زیادہ بول رہا ہوں اور یہ درگاہ وغیرہ کے خلاف بول رہا ہوں, بلکہ کئی لوگ ایسے تھے جو تصویریں رکھ کر سائی بابا کی بھی پوجا وغیرہ کرنے والے مسلمان موجود تھے. جب ان کے خلاف میں بولنا شروع کیا اور لوگوں کو نماز وغیرہ کی طرف بولنا شروع کیا تو وہاں ہمارے بستی کے لوگوں کو کیا ہے تکلیف ہوئی. تو باتوں باتوں میں بحث بڑی, بحث اتنی بڑی کہ 3 سال تقریباً ہم لوگوں کو 3 سال تک بائیکاٹ کرنا پڑا. یعنی 3 سال تک یہ پابندی لگ چکی تھی. میں, میرا چھوٹا بھائی اور میری امی, ہم تینوں ہی تھے. اب والد صاحب کا کیا ہے یہ میں روک کے رکھا, آخر میں بولوں گا انشاءاللہ. تو ایسی پابندی لگی کہ ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی شادی میں نہیں بلائے گا, کوئی دعوت میں نہیں بلائے گا, نہ کوئی ان کے گھر کو جائے گا, نہ کوئی ان کو اپنے گھر بلائے گا, کچھ بھی نہیں. یہ پابندی لگ چکی ہے 2006 میں. اور دبئی ایک ایسی جگہ ہے, سعودی جا کے سدھر کے آیا ایسے کئی لوگ نظر آتے ہیں, لیکن دبئی جا کے سدھر کے آیا ڈھونڈنے پر بھی شاید نہیں ملتے. دبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے آدمی بھی جا کے بگڑ جاتے ہیں. وہ ایک ایسی عیاشی کی جگہ ہے, اڈے ہیں وہاں پر کہ ایمان اپنا بچانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسی جگہ اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنا کے وہاں پر بھیجا, اور یہ پوری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. آپ خود بھی اگر یہ پوری چیزیں سننے کے بعد آپ تھوڑا سوچنا کہ اللہ جب پلان کرتا ہے تو کتنا بہترین پلان کرتا ہے. اللہ اکبر. وہاں جانے کے بعد اچانک مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب کے گھر میں ایک سی ڈی چلتے ہوئے دیکھا, ویڈیو بیان چلتے ہوئے. اچھی طرح یاد ہے معراج ربانی کی آواز میں نے سنا سب سے پہلے, معراج ربانی صاحب کی. پتہ نہیں اندر سے دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو جو ایک پیاس رہتی نا کسی چیز کی, اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے ایک نہ ایک دن. جس کو تڑپ ہو اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. جس کو تڑپ ہی نہیں ہے میں ہی حق پہ ہوں میرے کو ضرورت نہیں ہے بولے تو اللہ اس کو نہیں دیتا. لیکن جس کو تڑپ ہے کہ نہیں بھی حق کیا ہے, صحیح کیا ہے, کچھ کرنا ہے, تڑپ ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کر, نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے. رائٹ. اب وہاں پر پہلی مرتبہ ایک کسی کے روم سے مجھے آواز آئی تقریر کی, اور اس زمانے میں سی ڈی, ڈی وی ڈی پلیئر, سی ڈی پلیئر وہ تھے, اور موبائل اس وقت یہ اینڈرائڈ موبائل تو تھا ہی نہیں. اور وہاں پر میں اچانک سننے کے بعد وہ جو روم والے تھے ان سے جا کے بولا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ یہ سی ڈی کہاں سے لائے, ایک تقریر سننے کو ملا مجھے, یہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا, مطلب سی ڈی میں بھی تقریر کسی کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی, کہ عجیب چیز تھی. مجھے پہلی مرتبہ میں سنا, بولا کہ بھائی وہ دے دو نا مجھے. وہ بولے کہ نہیں میں دوسرے لوگوں کے پاس سے لے کے آیا, بھائی وہ خراب ہوتی, مجھے جھوٹی بات بولے, پھر ان کو وہ واپس کرا دیے, کیا کرے پتہ نہیں, مجھے دیے نہیں. حالانکہ مجھے سننے کا بہت زیادہ تڑپ اور خواہش تھی کہ یہ سی ڈی میں بیان کیا ہے بھائی میں سنوں, لیکن نہیں ہوا. پھر اس کے بعد انتظار میں تھا بھائی وہ کہاں سے لائے, کون لائے, وہ ایک سی ڈی ہے وہ مجھے ہونا.
پھر اس طرح میں تحقیق کر رہا تھا. ہمارے کیمپ میں تقریباً 2000 لوگ رہتے تھے دبئی میں. 2000 مسلمان، تقریباً مسلمان ہی رہتے تھے، غیر مسلم بہت کم. اور وہاں پر یو پی، بہار کے اور پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، کئی الگ الگ علاقوں کے لوگ بھی رہتے تھے. کئی لوگوں سے پوچھا، آخر میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں بھائی، ایک دوسرے صاحب ہے جو شارجہ سے یہاں پر لا کے سی ڈی دیتے ہیں، کبھی کوئی سنتا ہے تو ان سے ایک مرتبہ جمعہ میں آنا جانا ہوتا ہے الگ الگ علاقوں سے لوگوں کا. تو وہاں سے کیا ہے وہ ایک سی ڈی ملی. پھر وہ مجھے بولے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، آپ کو سی ڈی چاہیے تو میں دوں گا. تو وہ مجھے پہلی مرتبہ 4 یا 5 سیڈیاں لے کے آ کے دیے. ان میں سے اچھی طرح مجھے یاد ہے معراج ربانی صاحب اور توصیف الرحمان صاحب کی سیڈیاں مجھے ملی. اس میں سے پہلی مرتبہ جو میں سی ڈی دیکھا، ایک نماز محمدی، دوسرا فضائل اعمال کی حقیقت، تیسرا فکر آخرت، اور چوتھا داڑھی کی اہمیت، اور پانچواں 5 مذہب. یہ 5 ٹاپکس ہے جو میری زندگی کو تبدیل کرے. الحمدللہ یہی میرے اصل استاد ہیں. میں زندگی بھر ان کو ایک استاد مانتا ہوں ماشاءاللہ. انہی کی سی ڈی سنا نماز محمدی. تو اس میں وہ دلائل دے کر، بلکہ صحیح بخاری اس طرح ویڈیو میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری اٹھا کے دکھائے. اور توصیف الرحمان صاحب کے الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے گھر میں 10,000 کی ٹی وی ہے، 20,000 کی کیا ہے وہ فریج ہے، کولر ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے، صرف یہ 100-200 کا صحیح بخاری یہ بھی آپ کے گھر میں ہے کیا؟ وہ سوال کرے اور اس میں نماز کا طریقہ بتاتے ہیں. تو سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ تو بات حقیقت ہے، سب کچھ ہے ہمارے دل میں، لیکن یہ صحیح بخاری ہوتی کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. آج تک کوئی بولا نہیں، کبھی نام تک نہیں سنے صحیح بخاری کا. یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھنا شروع، بس سوال آ گیا ذہن میں. ابھی نہ نماز تبدیل کیا اور نہ کوئی اور چینجز آئے. اب یہ ہوتی کیا ہے صحیح بخاری؟ مجھے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے. یہ تڑپ تھی. اب ہمارے کیمپ میں جو عرب کے لوگ تھے ان لوگوں سے بھی میں پوچھا کہ بھائی صحیح بخاری کہاں ملتی مجھے بتاؤ. کیمپ میں جتنے لوگ تھے کئی لوگوں کو پوچھا بھائی صحیح بخاری ملتی کیا ہے، وہ کیسی رہتی ہے مجھے بتاؤ. تو اسے کوئی ایڈریس نہیں دیا. 2-3 مہینے گزر گئے اس کے انتظار میں. الحمدللہ پھر بعد میں معلوم ہوا، ایک صاحب بولے کہہ رہے دارالسلام جو ایک کتب خانہ ہے وہ شارجہ میں موجود ہے، اگر آپ وہاں پر چلے جائیں گے تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ. چلو بھائی گئے. ایک دن جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی، گئے اور صحیح بخاری دیکھیں گے. پہلے گئے اور وہاں دکاندار سے پوچھا، اور پہلی مرتبہ یقین جانیے جیسے ہی میں دارالسلام پہنچا اور اس میں جو کتابیں دیکھا، اتنی کتابیں ہر مسئلے پہ، اتنے علماء کی لکھی ہوئی اتنی کتابیں. وہاں صحیح بخاری موجود، صحیح مسلم موجود، ابو داؤد، نسائی، ہر چیز موجود، اقبال کلانی کے سیٹ موجود، قرآن کے اتنے ترجمے موجود. یہ سب چیزیں دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اللہ کیا زندگی گزری، لوگوں کی کیا زندگیاں گزر رہی، صرف ایک کتاب کو سب یہی دین ہے سمجھ کے زندگی گزار رہے. اتنی کتابیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت جو میرے دل کو لگی سو باتیں توصیف الرحمان صاحب نے جو سب سے پہلے سمجھایا مثالوں کے ذریعے سے ان سیڈیوں میں، کہ آپ بازار جا کے اگر 2 روپے کا ٹماٹر خرید رہے، ترکاری خرید رہے، چپل خرید رہے، 4-5 مرتبہ گھما کے دیکھتے یہ کہیں خراب تو نہیں ہے. لیکن آپ اتنی زندگی آپ کی گزری، آپ جو عمل کر رہے، آپ جس سے علم لیے، دین لیے، نماز لیے، جو بھی سیکھے، یہ بھی صحیح ہے یا غلط ہے، کبھی تحقیق کرے کیا؟ ان کا سوال تھا. اللہ حقیقت میں سوال نہیں کرے ہم کسی سے، اللہ صحیح ہے یا غلط ہے آج تک تحقیق کا جذبہ ہی نہیں آیا. جو سنے وہ صحیح سمجھے، اب تحقیق کرنا ہی کرنا ہے. اتنی کتابیں دیکھا تو حیران پریشان ہو گیا. پھر اس کے بعد صحیح بخاری کہاں ہے بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملی. اب وہاں سے نکال کے ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جا کے صحیح بخاری میں نماز کا چیپٹر کہاں ہے ڈھونڈنا شروع کیا. نہیں ملا، مجھے نہیں ملا. فرسٹ ٹائم صحیح بخاری دیکھ رہے تو اتنی حدیث ہے، کیسے ڈھونڈنا معلوم نہیں ہے. رکھ دیا، آ گیا. نہیں بھائی صحیح بخاری کی میرے کو حدیث نہیں ملی نماز کی، میں کیا کروں؟ رفع الیدین کی حدیث نہیں ملی، میں کیا کروں؟ آ گیا. پھر 8 دن کے بعد دل تو مطمئن نہیں ہوا، پھر گیا. پھر جا کے اب دکاندار سے پوچھا کہ بھائی آپ بتاؤ اس میں مجھے رفع الیدین کی حدیث کہاں ہے، آمین کی حدیث کہاں ہے، سورہ فاتحہ کی حدیث کہاں ہے، نماز کا طریقہ مجھے بتاؤ. دکاندار نکال کے بتایا. جیسے ہی میں اس کو دیکھ لیا الحمدللہ دل مطمئن ہو گیا. فوراً آ کے اسی وقت شاید ظہر میں وہاں پہنچا تھا، عصر کی نماز تھی، آ کے میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا دبئی میں. اب مجھے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے میرے روم میں 6 آدمی تھے اور سب نظام آباد ڈسٹرکٹ کے تھے.
اب ان لوگوں کے روم میں بیٹھ کے وہ جو سیڑھیاں سنتے تھے ہم لوگ، اب میرے پاس سیڑھی آ گئی، وہ 4-5 سیڑھی، اب ان کے بھی روم میں ڈال کے، ارے نظام آباد کے اپنے ہی ہے بے قریب کے، چلو وہ دور سے رشتہ داری بھی ملی تھی ان لوگوں کے ساتھ، ان کے روم میں بیٹھ کے کیا ہے وہ سیڑھیاں سنایا، فکر آخرت سنے تو ڈر لگا، آخرت کے بارے میں خبر کے 3 سوال یہ سیڑھی سنے تو ڈر لگا. اب وہاں روم والے پورے بھی نہیں بھائی اتنی خطرناک چیز، ہم بھی غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، چلو بول کے سب انہوں بھی نماز پڑھنا شروع کیا. حالانکہ وہ جو نماز پڑھنا شروع کرے تھے اس میں سے ہمارے ایک دوست ہے، ابھی ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤں گا، وہ اتنے زیادہ دین سے دور تھے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور بغیر شراب کے ایک رات بھی نہیں گزرتی تھی ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بغیر شراب کے نہیں سوتے تھے، جمعہ کی نماز بھی چھوڑ کے سو جاتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ سیڑھی سنے وہ بھی نماز کو آنا شروع کرے، اللہ اکبر. اب جیسے ہی نماز کو آئے پھر ان کے ساتھ میں بھی، حالانکہ میں تو نماز کو جاتا تھا پہلے سے، لیکن اب ان لوگوں نے دیکھا کہ میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. اب وہ روم والے ان میں سے 1-2 بچے تھے، وہ یہاں پر پہلے سے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ بولے کہ فیاض بھائی آپ تو نماز کا طریقہ چینج کر دیے، یہ کیا ہے؟ تو بولا کہ بھائی دیکھو ایسا صحیح بخاری وغیرہ میں دیکھا پڑھا، مجھے صحیح کیا ہے معلوم ہوا، اس لیے میں جو ہے سو یہ کرا. وہ بولے اچھا ٹھیک ہے فیاض بھائی ایسا ہے تو پھر ہم بھی کیا ہے کچھ سیکھنا چاہ رہے آپ کو قرآن پڑھنے. میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا مسجد میں. بولے کہ ہم کو قرآن سکھاتے کیا؟ بولا کہ ماشاءاللہ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے، بچپن میں سکھاتا تھا میں اور آپ کو بھی سکھاؤں گا. چلو بھائی اب قرآن سکھانا ہے مجھے، قاعدہ ہونا. اللہ اکبر. تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ میں سکھانا. دبئی میں پورے عربی کی کتابیں رہتی، قاعدہ نہیں ملا مجھے الف با تا سا سکھانے کے لیے، قاعدہ نہیں ملا. کئی دن انتظار کرا، کئی مساجد میں ڈھونڈنے لگایا، کہیں پر بھی قاعدہ نہیں مل رہا. اچانک ایک پرانا قاعدہ پتہ نہیں کون لا کے رکھ دیے وہاں پر، وہ جو یسرنا القرآن رہتا نا، وہ اس پہلے وہی پڑھتے تھے، وہ قاعدہ ایک ملا. فوراً کیا کرا، اس کو لے کے 20 زیراکس کروایا میں، 20 زیراکس یعنی زیراکس پیپر کرا کے اس کو پن مار کے 20 قاعدے بنایا الحمدللہ پہلی مرتبہ، اور لے کے آ کے روم میں رکھ کے روم کے پہلے 6 آدمیوں کو بٹھا کے الف با تا سا. حالانکہ الف با تا سے نہیں پڑھتے تھے، جب ہم لوگ تجوید سیکھنے سے پہلے ہم بھی الف بے تے بول کے سیکھتے تھے. اس طرح الحمدللہ وہاں پر لوگوں کو سکھانا شروع کیا. صبح 6 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک وہاں پر ڈیوٹی، اور 6 بجے شام میں جب روم پہ آئے تو اس کے بعد نہانا، اس کے بعد کپڑے دھو لینا خود کے، پھر اس کے بعد کچن میں جا کے پکا لینا، پھر اس کے بعد کھانے کے بعد جب 9 بجے فرصت ملتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو لے کے بیٹھنا، الف با تا سے سکھانا. یہاں سے پھر شروع ہوئی یہ راستہ شروع ہوا سکھانے کا. اب جیسے الف بے تے سے بول کے سب کو سکھا رہے. پھر اچانک کچھ لوگ پوچھے کہ نہیں فیاض بھائی آپ کو اردو بھی آتی؟ ہاں اردو بھی آتی ہے الحمدللہ، اردو سیکھ لیے تھے یہیں پر. ٹھیک ہے ہم بھی اردو سیکھنا چاہ رہے. پھر اردو کے قاعدے منگوایا، یہاں سے کوئی آ رہے تھے تو الحمدللہ پھر وہاں سے اردو کا قاعدہ سیکھنا. اب توصیف الرحمان صاحب کی سیڈیز دیکھ رہے، اور یہ سیڈیز کا ہم لوگوں کو ایڈریس ملا کہاں سے، کہ وہی دبئی میں ایک پاکستانی ہے بیچارے فری میں بانٹتے ہیں سیڈیز. جیسے ان لوگوں کے پاس دیکھیے راستہ ایک ایک کھلتے گیا. اب ان لوگوں کے پاس گیا، سیڈیز لے کے آ رہا، روم میں ڈال رہا ہوں، دکھا رہا ہوں بھائی ہم لوگ کیا کریں گے، روزانہ کام تو کر رہے، روزانہ ہم الف با تا سا سیکھیں گے، جمعرات کا ایک دن فکس کریں گے، جمعرات کے دن کوئی تعلیم نہیں ہوگی، صرف بیان سنیں گے ہم سب مل کے. کس کا بیان؟ توصیف الرحمان میرا جربانی. جو سیڈی آئی وہ سیڈی سننا ہے ہم کو. اس طرح پھر وہاں پر ٹائم فکس کر دیا ماشاءاللہ. اب جیسے ہی وہ 2000 آدمی، کیونکہ یہ لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں پھر صبح کو اپنے اپنے کاموں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں معلوم ہی نہیں، بھی فلاں G56 ہمارے روم کا نمبر تھا، وہاں پر ایک فیاض بھائی ہے جو سکھا رہے، چلو بھائی ہم کو بھی عربی سیکھنا ہے، چلو الف بے ہم بھی نہیں سیکھے. شادی شدہ بوڑھے نوجوان سب ایک کر کے پھر عربی سیکھنے کی خواہش میں آ رہے. سب لوگوں کو قرآن سکھا رہا ہوں، سب لوگوں کو ترجمہ سکھا رہا ہوں. اب اس دوران پھر کیا ہوا کہ یہ جو سیڈیز لگا کے سن رہے تھے، کیونکہ توصیف الرحمان صاحب کا لہجہ پاکستانی ہے، وہ تھوڑا اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر اچانک بولے ایک صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا نام آج تک بھی، فیاض بھی کیا ہی بہتر ہوتا وہی باتیں اگر آپ اپنے انداز میں بولتے ہیں، آپ بولو نا وہ باتیں ہم. کیونکہ مجھے ڈر لگا تھا کہ وہ جو پہلے تقریریں کرتے تھے، بیانات کرتے تھے، وہ کچھ بھی بولے تو چل جاتا تھا وہاں پر، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، دلیل کسی کو معلوم نہیں تھی، قرآن کبھی آیت نہیں پڑھتے تھے، جو مرضی میں آیا وہ بول دیتے تھے. اب یہاں پر ڈر لگ رہا،
جو بھی بول رہے قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ بول رہے، جو بھی بول رہے صحیح بخاری صحیح مسلم بول کے دلیل سے بول رہے انہوں سیڈیز میں کیسٹس میں، میں کیسے بولوں؟ میں بولنا بند کر دیا تھا۔ اب لوگ بولے کہ نہیں فیاض بھائی وہی چیزیں کیوں نہ آپ کاپی کرو، یاد کرو، کچھ بھی کرو، لیکن آپ بولو ہم سنیں گے۔ پہلے تو ہمت نہیں ہوئی، بعد میں ہمت کرا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرا، پھر یہ سسٹم میں شروع کرا۔ توصیف الرحمان صاحب کی کیسٹ لگانا، بیٹھنا، کاپی کرنا، لکھنا، پھر اس کو ہمارے اپنے عام انداز میں بولنا، الحمدللہ وہاں سے شروع۔ اب جیسے ہی وہاں سے شروع ہوئی ہماری یہ بولنے کی، یہ تقریر کرنے کی جو صلاحیت، تو وہاں سے کنٹینیو چلتے گئی۔ اب وہاں پر کیا ہے، بیانات شروع ہو گئے، لوگ ایک 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 کر کے آ رہے، سن رہے۔ اب جیسے ہی وہاں پر پورے لوگوں کو معلوم ہوا، اب جس کو میں بولا تھا نا کہ جمعہ کی نماز بھی چھوڑ کے سو جاتے تھے، بغیر شراب کے کبھی نہیں رہتے تھے، اچانک ان کے ذہن میں بات اتنی آ گئی، وہ توصیف رحمان صاحب کی بات دل کو لگی، داڑھی کی اہمیت جب وہ سنے فوراً داڑھی چھوڑ دی ہے۔ اب پورے لوگوں میں اتنا مطلب ایک عجیب چیز نظر آئی کہ یہ آدمی جس کے بارے میں کوئی امید نہیں کر سکتا تھا کہ یہ داڑھی، اس کے چہرے پہ داڑھی، اور یہ نماز پڑھنے لگا، ہو رہا کیا بھائی؟ آخر سب لوگوں کو معلوم ہے نہیں بھائی فلان جگہ تعلیم ہو رہی، فلان جگہ درس ہو رہا، چلو اب ایک ایک کر کے آتے گئے۔ اب آنے والوں میں الحمدللہ کچھ لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آ گئی، پھر کچھ لوگوں کو جیسے ہی ہماری تقریریں وغیرہ سن رہے، ہماری نماز کا طریقہ دیکھ رہے، ان کو عجیب لگا، اب وہاں سے بحث کرنا شروع کرے۔ کچھ لوگ اچھے مزاج کے تھے تو سوال کرے، بات کو سمجھے، صحیح غلط میں فرق کرے، فوراً کیا ہے ہماری بات کو مان لے کہ الحمدللہ اللہ ہدایت دیا تو سیدھے راستے پہ آ گئے۔ کچھ لوگ بحث کرنا، سوال کرنا، پھر اس کے بعد کیا ہے بغض میں آ جانا، پھر اس کے بعد حسد کرنا، جلن کرنا، یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ اب یہ حسد جلن اتنا خطرناک، اللہ اکبر، پھر وہاں سے ٹینشنز بھی شروع ہوئے۔ جتنا ادھر کام بڑھ رہا الحمدللہ، یہ پورے دن میں ڈیوٹی کرنا، محنت کرنا، پھر رات میں آ کے لوگوں کو پڑھانا سکھانا، اللہ کے فضل سے اس میں ایک عجیب لذت، عجیب خوشی آ رہی تھی۔ اور دوسری طرف جیسے ہی صبح اٹھے تو اتنی زیادہ دشمنیاں لوگوں کی بڑھ گئی، ہمارے اپنے علاقے کے لوگ بھی اور یو پی بہار کے بھی، اور اسی طرح کیا ہے راجستھانیوں کی طرف سے، پھر اسی طرح کیا ہے پاکستانیوں کی طرف سے سخت مخالفت بھی بڑھی۔ اب مخالفت اتنی بڑی کہ کئی مرتبہ لڑائیاں جھگڑے، اور جتنے بھی میرے پاس پڑھتے تھے بچے جاتے تھے کام کے لیے، اب کوئی نہ کوئی چھیڑتا تھا، کیا بھائی پرسوں تک یہاں نیچے ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے، اب یہاں بن رہے، کوئی سکھایا بول کے کل کے دن ہورے کلا کن تو بھی تو گردنا پہ بن لیتے کیا نماز، چھوڑ دے رہا، کوئی نہ کوئی چھیڑ دے رہا، کوئی نہ کوئی بحث کر رہا، تم یہودیاں ہیں، تم عیسائیاں ہیں، تمہارے کو پیسے آ رہے ہوں گے، تمہارے کو یہ آ رہا وہ آ رہا، تم اسلام سے باہر ہے، تم دشمن آئے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ اب وہ پورے سوال لے کے آتے تھے، میرے سامنے رکھتے تھے، فیاض بے انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا، انہیں آمین کی دلیل کہاں ہے بول رہا، انہیں رفع دین کئی کو کر رہے بول رہا، یہ اتنے سوالات۔ اب یہ سوالات کے جوابات سی ڈی دیکھنا، ان کے جوابات سننا، پھر لکھ لینا، یاد کر لینا، پھر ان لوگوں کو جواب دینا۔ اس طرح الحمدللہ ہماری محنت بڑھتے گئی، اور مخالفت اور دشمنی اتنی خطرناک ہوئی کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ، بلکہ دھمکیاں دینا تک شروع کر دیے کہ بس یہ تو دبئی ہے، تو بچ جا رہا، بس خالی ایئرپورٹ میں قدم رکھ، تو جب واپس جاتا نا انڈیا وہیں پر تیرا قتل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی دھمکیاں۔ کوئی لوگ مذاق اڑانا شروع، ہم راستے میں چلتے تھے، میرے کو دیکھ کے کوئی مذاق اڑاتا تھا، کوئی تھوکتا تھا دیکھ کے، کوئی گالیاں دیتا تھا، کوئی جان بوجھ کر میں سن رہا ہوں بول کے میرے کو دوسروں کے اوپر جا کے گالیاں ڈالتا، بہت ساری تکلیفیں، اتنے زیادہ، پھر بھی کیا صبر صبر، اللہ اکبر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت یاد آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت کی کتاب پڑھا تھا، اب ہم کو صبر کرنا ہے، دعوت کا کام کیسا کرنا ہے سیکھ رہے ہم لوگ سیڑھیوں کے ذریعے سے، اور کتابیں پڑھ رہے، ماشاءاللہ کتابیں پڑھنا اقبال کیلانی کی، اور یہ جذبے کے ساتھ پڑھنا۔ اب وہاں پر اپوزیشن، اب بہت سارے لوگ مخالفت میں آ کے مناظرے بھی کرتے تھے، کئی لوگ کئی مرتبہ مناظرے ہوئے، مطلب کتابیں لے کے میں جاتا تھا، وہ لوگ بھی آتے تھے، چلو بھائی بیٹھو، تمہارا کیا سوال ہے، ہمارا کیا سوال ہے، روم میں بیٹھ کے مارم پیٹی کی بھی نوبت آ گئی تھی کئی مرتبہ۔ وہاں پر ایک جذبہ تھا، عجیب جنون تھا، نہیں بھائی توحید ہے، یہ حق یہ ہے تو اس کو بولنا ہی بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے چلو، مر گئے کوئی پرواہ نہیں، یہ جذبے کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے، اب ان لوگوں کو لے کے اس طرح ہم لوگ کیا ہے کام کرنا شروع کریں۔ اب دیکھیے اس میں سے کچھ عجیب واقعات ہیں جو خوشی ہوتی ہے مجھے۔
ہمارے اپنے علاقے کے کچھ ایسے دوست تھے، ہمارے اپنے قریبی دوستی تھی، لیکن جیسے ہی ہم یہ دعوت کا کام شروع کرے، شرک کے خلاف بول رہے اور صحیح نماز کا طریقہ بتا رہے، تو ان لوگوں کو عجیب لگا. ہماری مخالفت میں وہ لوگ دیندار بنے کچھ لوگ. مطلب اب یہ فیاض اور فیاض کی ٹیم نماز پڑھ رہی، تم پڑھے تو ہم بھی پڑھتے نماز، ہم کیا، ہم ہماری جماعت میں رہ کے نماز پڑھتے. اس طرح اپوزیشن میں رہ کے داڑھی ٹوپی کیا ہے، ٹوپی لگانا داڑھی چھوڑنا شروع کر کے ویسے بھی دیندار بنے سے لوگ آئے، الحمدللہ بنے. اور وہ لوگ سوچتے تھے کہ نہیں یہ فیاض جو بھی کر رہا غلط کر رہا، یہ کہیں سے سیڑھیاں لا رہا بانٹ رہا. سیڑھیاں دین ہے کیا؟ سیڑھیاں دیکھ کے دین سیکھتے کیا؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس طرح مخالفت ہوئی. اور قرآن کا ترجمہ ہمیشہ پڑھنا شروع کرا. وہاں پر قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اور جو کتابیں عام ہے، عام طور پر ہمارے سوسائٹی میں وہ کتابیں سامنے رکھ کے اس طرح بتاتا، دیکھو بھئی یہ کتاب یہ بول رہی اور قرآن یہ بول رہا، آپ خود سمجھو حق کیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کی مرضی. اب ان میں سے ہمارے کچھ دوستوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ایک ہے الحمدللہ ابھی بھی میرے مخلص دوست ہے ماشاءاللہ. وہ ایک مرتبہ آئے میرے پاس، وہ بھی شرابی، سگریٹ ہمیشہ روزانہ وہ 20 سگریٹ رہتے تھے ایک ڈبی میں، وہاں پر روزانہ 2-3 ڈبیاں اڑا دیتے تھے. بغیر سگریٹ کی بو کے نہیں رہتے تھے، بغیر شراب کی نیند نہیں آتی تھی. ایسے ایک صاحب ہیں، وہ آئے ایک دن، نہیں فیاض بھی تم کچھ سکھا رہے کیا؟ تو بھی چل رہا ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے. اچھا آؤ بھائی بیٹھو. اب فوراً نماز نبوی، اب یہ کتابوں میں سے جو ایک اہم کتاب ہے اقبال کلانی کے سیٹ کے بعد، جو میں بہت زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کو دیا بھی، وہ ہے نماز نبوی، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اب وہ کتاب سامنے رکھا اور یہ جتنی بھی غلط کتابیں ہیں وہ بھی سامنے رکھا، قرآن کا ترجمہ رکھا. وہ صاحب کو بولا دیکھو بھائی یہ صحیح بخاری یہ دلیل ہے، یہ صحیح مسلم کی دلیل ہے، یہ صحیح کتابیں ہیں. 6 کتابیں جو سیاہ ستہ ہے یہ اصل کتابیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اور ہم لوگ دوسری کتابیں لے کے جو ہے سو اس کو دین بول رہے. یہ کتاب میں تو یہ نماز کا طریقہ ہے، دیکھو یہ طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے. جیسے ہی میں ان کو بولا 2 مہینے میرے سے بات کرنا بند کر دیے. 2 مہینے مکمل مجھے دکھے ہی نہیں، ارے یہ کیا نئی نئی باتیں بول رہے. لیکن ایک بات بول کے چھوڑا ان کو میں، دیکھو میری بات پہ کبھی بھی میں یہ نہیں بولتا تھا کسی کو، آج تک بھی نہیں بولتا ہوں کہ میری بات پہ آپ یقین کرو، نہیں. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ کسی سے بھی پوچھ لو. ان کو ایک دلیل دیا، آپ کسی سے بھی پوچھ لو، انڈیا میں کسی کو بھی سوال کر لو صحیح بخاری صحیح مسلم غلط ہے کیا، بس یہ 2 کتابوں کے نام آپ پوچھ لو، کسی بھی جماعت والوں سے پوچھ لو. اب وہ گئے 2 مہینے پورے ان کے گاؤں کے مول صاحب کو، اس کو کس کو بھی جب بھی فون کر رہے، مول صاحب بولو صحیح بخاری غلط ہے، کوئی نہیں بولتا غلط ہے. صحیح مسلم غلط ہے، کوئی نہیں بولتا غلط ہے. اب فیاض جو دکھا رہا صحیح بخاری نکال کے دکھا رہا، ارے صحیح بخاری غلط ہی نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہے نا. 2 مہینوں کے بعد پھر واپس آئے فیاض بھی، ماشاءاللہ آپ جو بولے بالکل صحیح ہے، اب یہاں سے میں آپ کے پاس آؤں گا سیکھنے کے لیے. ماشاءاللہ جڑ گئے. پھر اسی طرح اور ایک دوست ہے، وہ بھی ہماری مخالفت میں بہت زیادہ نمازیں ٹوپی داڑھی سب کرتے تھے ماشاءاللہ، اور مجھے غلط سمجھتے تھے. اور وہ کیسا رہتا معلوم ہے، دوسرے لوگوں کے پاس کسی کو بڑا مانتے نا، شاید اس کو بہت معلوم ہوگا سمجھ کے اس کی ہر بات کو یقین کر لیتے. اب ایک مرتبہ ایک صاحب کو لے کے آئے میرے پاس، اچانک میں جمعہ کے دن چھٹی تھی، ناشتہ کر کے ہوں بیٹھا، اچانک آ گیا وہ آدمی. وہ پورا ایسا، جب وہ زمانے میں جب بھی وہاں پر وہ آدمی کیا ہے کندورا پہنتا تھا، اوپر وہ ٹوپی اور رومال سب باندھ کے ہمیشہ ہاتھ پہ تسبیح لے کے آتا تھا، آ کے روموں میں بیٹھ کے تبلیغ کرتا تھا. میرے پاس بھی آ گیا، آ کے بولا، اب تقریر کرنا شروع کر دیا جیسے عام طور پر لوگ تقریر کرتے. نہیں بھائی آپ کو بولنا ہے کچھ. وہ ہمارے دوست تھے، انہوں لے کے آئے، دونوں بیٹھ کے اب میرے کو سنا رہے تقریباً 45 منٹ. اور میرا یہ ہمیشہ طریقہ رہا، میں کبھی جلدی الجھتا نہیں کسی میں بولتا سنوں گا، ٹھیک ہے آپ کی بات سنوں گا، کیا کیا بولنا چاہ رہے سناؤ. وہ بول رہا ہے کہ تم سیڑھیاں لے کے آ کے گمراہ کر دے رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ ہے وہ ہے، کیا کیا یہ پتہ نہیں بہت ساری چیزیں بولا. اس کی پوری باتیں سننے کے بعد وہ آدمی کو میں بولا کہ بھائی 2 سوال ہے میرے، اور وہ میرے سوال بھی نہیں ہوتے، آپ کی ہی باتوں سے آپ کے لیے میں یہ 2 سوال لا رہا ہوں. اس میں ایک تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو توبہ ان کی قبول ہوئی، وہ آدمی بولا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہے. وہ بولا، اور مجھے معلوم تھا کہ نہیں قرآن میں تو یہ نہیں ہے عرش پر لکھا ہوا، قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا ہے.
دو سوال کرا، ٹھیک ہے صاحب آپ کی پوری بات میں سنانا، میری دو باتیں سنو، یہ آپ جو 45 منٹ میرے سامنے بیان کرے اس میں میرے آپ کی یہ دو غلطیاں میں پکڑا، یہ صحیح ہے آپ مجھے قرآن سے ثابت کرو، یہ غلط ہے میں قرآن سے ثابت کروں گا، کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کوئی اور کتاب نہیں ہوتی نا، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ 8 دن ٹائم لے رہے تو اگلے 8 دن تک آپ ٹائم لو، کسی بھی عالم سے پوچھو آپ کی یہ بات غلط ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، صحیح ہے تم بھی قرآن سے ثابت کرنا، جاؤ۔ اب یہ جو ہمارے دوست تھے اتنے دن ان کو بڑے عالم سمجھتے تھے، اب جیسے یہ میرے دو سوال سن لیا، آدمی 8 دن نہیں مہینہ ہو گیا 2 مہینے ہو گیا وہ ہمارے کیمپ میں آنا ہی بند کر دیا، حالانکہ ہر 8 دن میں آگے تبلیغ کرتا تھا، آنا ہی بند کر دیا۔ اب وہ جو ہمارے دوست ساتھ میں لے کے آئے جن کو بہت بڑے عالم سمجھ کے لے کے آئے، وہ آئے ایک دن، فیاض بھائی بات سمجھ میں آ گئی مجھے آپ کی، آپ جو بولے حقیقت میں وہ آدمی غلط بولا تھا اور آپ جو بولے وہ صحیح بولے، الحمدللہ میں بھی آپ کے ساتھ، چلو آ گیا۔ ایک اور آدمی تھا، کبھی میں ایسا نظر آتا تھا نا تو ایسا دیکھ کے مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی بھی وہ نظر ایسا گھومتا مجھے، ایسا دروازے کے پاس ٹھہر کے ایسا دروازے کو مارتا تھا، آ گیا ہی نہیں آ گیا، غصے سے مارتا تھا دروازے کو، میری شکل دیکھ کے اس کو اتنا غصہ آتا تھا۔ اس کا ایک دوست جب کیمپ میں نیا آیا تو فوراً اس کے پاس جا کے کیا بولا معلوم ہے، وہ آدمی جو ایسا غصے سے دیوار کو مارتا تھا، مطلب وہ غصہ میرے کو مارنے کا تھا کہ اس کو مارنا ایسا بول کے دروازے کو مارتا تھا۔ اب اس کا دوست آنے ساتھ پہلے بولا، دیکھ میاں اے فیاض نام کا ایک آدمی ہے، دیکھ تو کس کے بھی پاس جانا مگر اس کے پاس نہیں جانا، یاد رکھ، انہیں مٹھی چھری رے، اچھا یاد ہے مجھے اس کے الفاظ، انہیں مٹھی چھری رے، کاٹ دیتا معلوم ہی نہیں ہوتا، انہیں کاٹ دیتا، کبھی بھی کسی اتنے آدمی کو کاٹ دیا، تو بھی کٹ جائے گا، دیکھ نہیں جانا اس کے پاس بول کے بول دیا۔ اب وہ آدمی پہلے سے اس کو یہاں پر جماعتوں کے بارے میں، الحمدللہ میرے یہاں پر کوئی جماعت کا نام ہی نہیں معلوم تھا، میں بول رہا ہوں نا، مجھے تبلیغی جماعت نام نہیں معلوم تھا، بس کام کر رہے، اہل حدیث نہیں معلوم تھا، بریلوی کیا ہے نہیں معلوم، اہل سنت نام بھی نہیں معلوم میرے کو اس وقت۔ اب میں وہاں پر افعال دین شروع کرا تو لوگ بول رہے ہیں اہل حدیث بن گئے، اہل حدیث کیا ہوتا، لوگ بولنے کے بعد میں پوچھا لوگوں سے اہل حدیث ہوتا کیا، بھائی معلوم ہی نہیں ہے میرے کو کوئی جماعت کے بارے میں، میرے کو قرآن و سنت سے جو دلیل ملی آج تک بھی الحمدللہ وہی بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ آدمی ایسا جو آیا تھا نا اس کی بات سن کے، یہاں پر بھی ہے کیا، دل میں سوچ لیا کرتے، بعد میں بولا وہ آدمی، وہ بھی الحمدللہ ہمارے دوست ہے ابھی بھی، یہ لوگ یہاں بھی ہے کیا، انڈیا میں ان کو دیکھے تو نفرت ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہے کیا ان لوگوں کی جماعت، ان کو کیسا کرنا بھائی۔ دیکھتا تھا دور سے، خالی مسلمان ہے بلکہ السلام علیکم دور سے چلے آتا تھا، السلام علیکم دور سے چلے آتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن پتہ نہیں، اب میرا کام روزانہ رات کو لوگوں کو سکھانا، پھر یہاں سے سیکھے ہوئے لوگ نکلتے دن میں لوگوں کو بتانا، نوجوانوں کو، پھر وہاں سے جو بھی سوال آتے یہاں پر آنا، اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو لے کے آنا سیدھا، آؤ بھائی فیاض بھی سمجھاتے آؤ۔ ایک دن وہ صاحب کو بھی لے کے آئے، آنے کے بعد الحمدللہ پھر وہی جو قرآن کا ترجمہ تھا، جو غلط کتابیں تھیں، دو سامنے رکھ دیا، نماز نبوی سے نماز کا طریقہ بتا دیا، دیکھو بھائی ہم عمل جو کر رہے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر رہے، نہ میرا کوئی بڑا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، دیکھو تم خود بول کے سامنے رکھ دیا، سر پکڑ لیا آدمی، سوچنے لگ گیا، 2-3 دن نہیں گزرے الحمدللہ پھر وہ آدمی بھی روزانہ فیاض بھی میں بھی آتا ہوں الحمدللہ، پھر آنا شروع کر، ایک آدمی کی ایک داستان۔ اب یہ جیسے ادھر آ گیا وہ آدمی کی حیرانگی پریشانی، چلے گیا، رے پہلے جو بولا میں تیرے کو نکو جا، اس کے ساتھ نکو بات کر گیا، ہو گیا الحمدللہ۔ پھر اس طرح کتنے لوگ ہیں جن کے تعلق سے اگر میں بتانا شروع کروں تو ہمارے ایک اور دوست ہیں جو پہلی مرتبہ میں ان کو کچھ سکھاتا ہوں بول کے بولا، بھائی تمہارے کو کیا آتا، بلکہ جب میں پوچھا تو وہ آدمی کیا بولا، صرف الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ایک پڑھا۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں میں کئی علاقے ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ ایک آتا ہے، یا کئی مسلمانوں کو وہ بھی نہیں آتا، ایسے کئی لوگ عورتیں مرد بھی سب۔ تو پہلی مرتبہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا بولا معلوم ہے، سورہ فاتحہ ایک پڑھا، پڑھنے کے بعد بولا فیاض بھی، تیلگو میں بولا اصل میں وہ بات، اور زیادہ تیلگو میں بات بھی کرتا تھا وہ کیا بولا، فیاض بھائی میرے کو یہ ایک ہی آتا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا بول کے ہنسنا شروع کر دیا، مطلب ایک مذاقیہ انداز میں بول دیا، میرے کو اس کے علاوہ کچھ بھی آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں، میں سکھاتا ہوں نا انشاءاللہ۔ سورہ بھی سکھاتا تھا، سورہ فاتحہ سے شروع کرا، الحمدللہ ادھر تعلیم بھی چل رہی، ادھر مخالفت بھی چل رہی، اس طرح ایک۔ اچھا
ایک اور ساتھی ہے، آج بھی وہ ماشاءاللہ مخلص ہے، ماشاءاللہ آج بھی داڑھی ٹوپی وغیرہ ماشاءاللہ، وہ ایک ہمارے دوست ہے، قریبی یہاں پر دوسرا گاؤں ہے، ان کو میں دیکھتا تھا، وہ آدمی اتنا زیادہ نوجوان تھا، شادی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ فلموں کا گانوں کا دیوانہ تھا، حمام میں بیٹھ کے اگر کپڑے بھی دھوتا تھا تو باہر گانوں کی آواز آتی تھی، مطلب بغیر گانے کے اس کی زبان خاموش نہیں رہتی، یا تو بات کرتا نہیں تو گانا گاتا. اب اس کے تعلق سے سوچتا تھا اللہ اتنے گانے گا رہا، اللہ اس کو اگر تو ہدایت دے دیتا. کئی لوگوں کے تعلق سے الحمدللہ میں ایسا دعا کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرتا تھا. دل میں تڑپ تھی، خواہش تھی یہ آدمی سدھرتا کیا، اتنا زیادہ فلموں کا دیوانہ ہے. لیکن ایک دن پتہ نہیں کیسا کیا آ گیا. پھر ایسے ہی ہمارا ہر جمعرات کو اب شروع ہو رہا تقریر. الحمدللہ پہلے جو تقریر ہوتی تھی میں بیٹھ کے کرتا تھا، پھر اس کے بعد ٹھہر کے کرنا شروع کرا. اور اس وقت اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا تو چھوٹے موبائل تھے، چھوٹے فون تھے، اس میں وائس ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو پہلے میرے آڈیو ریکارڈنگز ہوتے تھے، آج بھی میرے پاس موجود ہے آڈیو ریکارڈنگ میرے تقریروں کے، پھر وہ موبائل میں ڈالنے کے لوگ وہاں پر سنتے تھے الحمدللہ. پھر اس طرح جمعرات کو کوئی نہ کوئی ایک نیا آدمی آ جاتا تھا، میری تقریر سن لیتا تھا، اللہ کے فضل سے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا تھا، آ کے ملاقات کر لیتا تھا، پھر اب وہاں سے کنٹینیو کرتا تھا الحمدللہ. پھر یہ آدمی آیا بولے تو پھر یہ سوچتا تھا نہیں فیاض بھائی میرا ایک وہ دوست ہے نا کٹر ہے، وہ ہمارے گاؤں میں درگاہ کے پاس جا کے سب کو اود لگانے والا انیج مور کٹا پکڑ لے کے ٹھہرتا ہے نہیں، اس کے نانا اس کے دادا پورے خاندان والے اس میں چھے. اب انہیں سدھرنا، اللہ سے دعا کریں گے بھائی انشاءاللہ سدھریں گا. دعا کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے. پھر کچھ دن ہوا کہ نہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ایسے کٹر سے کٹر مشرک قسم کے، کٹر سے کٹر شرابی، زانی، کتنے گناہ کرنے والے، اللہ اکبر. ایسی ہدایت ملی لوگوں کو، اللہ ایسی ہدایت دے دیا. پورے ہمارے کام میں جو 2000 لوگ تھے، وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے، پورے کے پورے لوگوں میں بات پھیل گئی، چرچا ہو گئی کہ ہو رہا کیا بھائی یہاں پر آخر. اتنے لوگ تقریباً 100 تک نوجوان وہاں پر الحمدللہ داڑیاں چھوڑ چکے تھے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر چکے تھے. 100 تک. اب نوجوان جب یہاں پر آ رہے انڈیا میں تو یہاں آ کے سنت طریقے پہ نکاح بول رہے تھے. اللہ اکبر. مطلب ہم جہیز نہیں لیں گے. اس زمانے میں ہمارے پاس کیونکہ ہم نیا نیا تھے، ہمارے کوئی بڑے استاد نہیں تھے، کسی کے پاس جا کے سنے نہیں تھے. جہیز کا مطلب کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، اب تو اور تھوڑا کم ہوا یہ جو پیسے لینا. اس زمانے میں پیسوں کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی تھی. 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ تو دینا ہی دینا. لیکن ہمارے جو نوجوان جو ساتھی پہلے آئے تھے، میری بھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان لوگ جب آئے تھے تو سب سے پہلے یہ ختم کر کے نہیں بھی ہم کو جہیز نہیں ہونا. جہیز نہیں ہونا کا مطلب پیسے نہیں ہونا، بس یہ پہلے شروعات ہوئی. اب پیسے نہیں لینا اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے. کہ پیسے نہیں لینا 2007 8 9 کی بات ہے، 8 9 کی بات. پیسے نہیں لے تم بول رہا، اس کو عجیب دیکھتے تھے لوگ. پیسے نہ کو کہتے بھائی خوشی سے دے رہے تھے. اس طرح جو ہے سو الحمدللہ کام آگے بڑھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسا میں بولا مخالفت بھی بہت زیادہ، ہمیشہ گالیاں دینے والے، دیکھ کے تھوکنے والے، غصہ کرنے والے، بہت بری بری باتیں بولنے والے، ہمارا مذاق اڑانے والے، داڑھیوں کا مذاق اڑانے والے بہت سارے لوگ ادھر مخالفت بھی جھیل رہے، تکلیفیں ہو رہی، راتوں کو رو رو کے دعائیں کر رہے. اللہ اکبر. وہ عجیب منظر تھا ہمارا ماشاءاللہ. ایسا تھا کہ روزانہ تعلیم، روزانہ تعلیم، روزانہ تعلیم، پھر روزانہ دعائیں، پھر ہر جمعرات کو تقریر، اور پھر کیا ہے سیڈیز لانا بانٹنا دینا لوگوں کو. جو بھی انڈیا آ رہا اس کے پاس کم از کم 10 سیڈیاں تو ہونا ہی ہونا، بھیجنا ہے گھر کو. پھر قرآن کے ترجمے ہزاروں کے لے کے آئے الحمدللہ، خرید کے لانا، لوگوں کو بانٹنا. اس طرح کیا ہے ہمارا کام وہاں پر چلتے گیا. اب جیسے یہ آڈیو ریکارڈنگز، پھر اس میں ہی کیا ہے ایک صاحب ملے، کمپیوٹر وغیرہ ان کے روم میں رکھا ہوا تھا. وہاں پر عرب کے لوگ بہت سارے کمپیوٹرز پھینک دیتے ہیں، پرانے ہو گئے تو وہ گھر میں لا کے رکھ لیتے ہیں ان کے روم میں. ان کو کیا ہے وہ ویڈیو وغیرہ ایڈیٹنگ وغیرہ آتی تھی. انہوں بولے کہ نہیں فیاض بھائی میں انشاءاللہ اس کو کیا کروں گا، یہ بڑے بڑے ہیں نا بیانات، اس کو چھوٹے چھوٹے کیسا کرنا میں آپ کو سکھاتا ہوں. آج بھی میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے توصیف الرحمان صاحب کے سوالوں کے جواب، 3 4 5 منٹ کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس میں کٹ کرا. آڈیو ریکارڈنگ، آڈیو میں کنورٹ کر کے میں موبائلوں میں ڈالتا تھا. اب قرآن کا ترجمہ ڈالتا تھا. لوگ کام کو جا رہے جیب میں رکھے، آڈیو قرآن کا ترجمہ چل رہا ماشاءاللہ. کان میں ہیڈ سیٹ لگائے، تقریریں سن رہے ماشاءاللہ، چلتے پھرتے. ایسا ماحول الحمدللہ اللہ کے فضل سے. پھر ویڈیو کلپس وغیرہ ایک دوسرے کو سینڈ کر لینا، بتا لینا. اور میرا جو سکھانے کا جذبہ تھا، یہ بڑی محنت لگتی ہے اس پر. ویسے ایسے ہی بات
بولنا آسان ہے لیکن تقریر کرنا, تقریری صلاحیت پیدا کرنا, اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, کیونکہ ہم مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, کوئی استاد نہیں ہے. ہاں بیچ میں شاید 2010-11 میں ایسا ایک پاکستانی جو ہمارے کیمپ کے قریب مطلب کچھ دور پہ ان کی مسجد تھی, ماشاءاللہ وہ تقریر بہترین کرتے تھے, ان کے پاس جا کے ہم تجوید سیکھے. اب جب سے ہم کو کوئی سوال ہوتا تھا تو ان سے جا کے ہم لوگ کرتے تھے, اور بھی کچھ علماء سے جڑے ہم وہاں پر الحمدللہ. شیخ ظفر الحسن مدنی ماشاءاللہ ایک بزرگ ہے, ابھی بھی ہے انڈیا کے لیکن دبئی میں رہتے, ان سے سوالات کرنا, ان کے بیانات میں جانا, اس طرح پھر علماء کی صحبت بھی الحمدللہ نصیب ہوئی. پھر کیا ہے, ہم وہاں پر تجوید بھی سیکھے اور ان کے بیانات میں جاتے تھے, سنتے تھے. جمعہ کو ہمیشہ اتنے متقی شیخ عبدالحمید ماشاءاللہ, اتنے متقی, اتنے پرہیزگار بیچارے, اللہ اکبر, اتنا تڑپ ان کے اندر, ان کا تقوی دیکھ کے ہمارے اندر جذبہ تھا. اور جمعہ کے دن جاتے خاص اسی لیے تھے, دور دور سے لوگ آتے تھے ان کا جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے, صرف کہ وہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پوری بھری ہوئی رہتی تھی الحمدللہ, اندر جگہ نہیں ملتی تھی. اتنا بہترین خطبہ دیتے تھے, ہر جمعہ میں رلاتے تھے, کوئی نہ کوئی ایسی بات بول دیتے تھے. بہت زیادہ ہم لوگ متاثر تھے ان سے ماشاءاللہ. پھر ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی. اب اس کے بعد اب سیکھنا ہے, کیسے سیکھنا؟ جیسے ہم لوگوں کو ایک کمپیوٹر اب گھر میں رکھ لیے, اس کو آڈیو میں کنورٹ کر لیے, موبائل میں ڈال لیے. میں جب کام کرتا تھا, کیونکہ لیبر کام ہی تھا, میں ہر وہ کام کر لیا, لیکن جیسے کام کرتا تھا میرے جیب میں موبائل ہوتا تھا اور ہیڈ سیٹ لگاتا تھا کان میں, اوپر کے جیب میں پین پیپر رکھتا تھا. آج بھی میرے پاس وہ پیپرز موجود ہے. ویسے ہی میں یہاں پر بیان کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ کبھی دیتا ہوں تو ویسے ہی چھوٹے پیپرز رکھتا ہوں, آج بھی وہی طریقہ ہے. پین پیپر جیب میں رکھتا تھا, کان میں آڈیو لگاتا تھا, اس میں فرحت ہاشمی کے بھی سنا, توصیف رحمان کے سنا. اب اس کے بعد معلوم ہوا جیسے 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 معلوم ہوا, وہیں سے پھر اینڈرائڈ موبائل بھی شروع ہوا, پھر وہاں سے بھی کئی لیکچرز فیض صحت وغیرہ کے بھی ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرے. تو کام بھی چل رہا, کان میں بیان بھی چل رہا, پین پیپر جیب میں ہے. جیسے ہی کوئی اچھی بات سنا فوراً رکتا تھا, وہاں پر لکھ لیتا تھا. اور سیکھنے اور کتابیں پڑھنے کا جذبہ اتنا تھا کہ ناشتہ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم ملتا تھا 9 بجے. جیسے ہی میں پہلے جا کے روم کا لاک کھولتا تھا, پہلے جا کے میرا سسٹم آن کرتا, ایسا بٹن آن کرتا, کیونکہ سسٹم آن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا, 1-2-3 منٹ کا تو بھی ٹائم لگتا. اتنی دیر بھی میں کیوں دیر کروں, پہلے جاتا سسٹم آن کرتا, جا کے ہاتھ دھو لے کے آتا, ہاتھ دھو لیے تک میرا سسٹم آن ہونا ریڈی ہے نا, بلکہ ہاتھ دھو کے آ کے پھر وہاں پر سی ڈی لگا کے بیان سنتے ہوئے ناشتہ کرتا تھا, بیان سنتے ہوئے کھانا کھاتا تھا. اس جذبے کے ساتھ الحمدللہ پڑھا بھی لکھا بھی, دارالسلام کی کتابیں پڑھتے گیا, نہیں معلوم ہوا تو علماء سے پوچھتے گیا, وہاں پر سوالات کرتے گیا, اور پھر اس طرح کیا ہے وہاں سے سیکھنا بھی شروع ہوا, سکھانا بھی شروع ہوا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ, یہاں انڈیا میں کئی لوگوں کو معلوم ہوا. معلوم کیسے ہوا؟ اب وہاں سے نوجوان آ رہے, آنے کے بعد یہاں دعوت دے رہے میرے سٹوڈنٹس. اب یہاں پر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوئے. کئی گاؤں ایسے ہیں یہاں پر, 5 گاؤں تو میں مکمل ابھی بھی بتا سکتا ہوں لے جا کے, جہاں پر کوئی قرآن و سنت کی دعوت دینے کے لیے قدم نہیں رکھا تھا اس گاؤں میں. اس گاؤں میں الحمدللہ آج 5 گاؤں ایسے ہیں جہاں کی مسجدیں صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر الحمدللہ چل رہی ہے, مکمل قرآن و سنت پر. 5 گاؤں وہاں پر کوئی دعوت نہیں دیا تھا, کوئی نہیں گیا تھا وہاں پر, یا تو میں یا نہیں تو میرے پاس سیکھے ہوئے میرے سٹوڈنٹس آئے, محنت کرے. ان لوگوں کا بھی ایسا جذبہ ماشاءاللہ, اتنی جذبے کے ساتھ کام کرے, لوگوں کو سیڑھیاں ڈال ڈال کے سنا رہے تھے, کتابیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے تھے, مناظرے کر رہے تھے. گھر میں مخالفت, ہمارے ایک دوست ہو سگی ماں کے ساتھ کئی مہینے بند کر دیے بات کرنا. میں بولا یہ عید نہیں کرنا, یہ شرک ہے, اگر تم کرے تو تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. 2-3 مہینے بات چیت بند رہی. دبئی میں رہ کے بات نہیں کرا بندہ, اللہ اکبر. ایک ماں دبئی میں رہ سے بیٹے کے ساتھ بات بند کرے تو کتنی تکلیف ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی, پھر بھی برداشت کرے. عید کے دن روتے ہوئے ماں فون کری, بیٹا آج کے بعد وہ شرکیہ کام چھوڑ دوں گی, تیرے سے بات کرے بغیر میں نہیں رہ سکتی. یہ جذبہ تھا ماشاءاللہ. وہاں سے آئے لوگ یہاں پر دعوت کا کام کرتے گئے. اب یہاں پر بھی مخالفتیں, لڑائیاں جھگڑے, یہ سب چیزیں بھی شروع ہوئے. دعوت دین کا کام ہی کرنا یہ مقصد بنا کے آیا, کچھ بھی نہیں. باہر گیا, پیسے کمایا نہیں کمایا الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیا, مجھے یہ راستہ بتایا, یہ سب سے بڑی خوشی تھی میرے لیے. اب آ گیا, اب یہاں پر مجھے کھلی چھوٹ دے دیے, ٹھیک ہے فیاض اب جہاں چاہے جا سکتے, کام کر سکتے. ایمانی رشتہ جو ہوتا ہے اسلام میں,
खूनी रिश्ते से भी ज़्यादा अहम होता है। हम देख सकते हैं, इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की आपस में जो मोहब्बत थी, सगे बाप को बच्चों को छोड़ने कत्ल करने तैयार हुए, लेकिन ईमान वालों को छोड़ना पसंद नहीं करे। क्यों? वो ईमान की लज्जत ही अलग होती है, वो मिठास ही अलग होती है। अल्लाहु अकबर। मुझे याद है मैं जब वहां पर सिखा रहा था, अचानक क्या हुआ कि मेरे कैंप से मुझे निकाला गया था, दूसरी जगह पर काम दिया गया था कुछ दिन के लिए। जब मैं एक दिन अफसोस करते हुए, अरे भाई इतना अच्छा माहौल यहाँ शुरू हुआ, अब यहाँ से मुझे जंगल में जाना पड़ रहा, जंगल में जहाँ कोई नहीं रहता, वहां पर तुझे काम है, अब यहाँ काम नहीं है तेरा बोल के जैसे ही मुझे ऑर्डर आया, मुझे जंगल में जाना कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी, लेकिन मेरे साथियों को छोड़ रहा हूँ ये तकलीफ मेरे को भी थी। और आके रात को जैसे ही तालीम हो गई, एक दिन बोल दिया कि भाई कल से मैं नहीं रहूँगा और मेरा काम जो है ना फलां इलाके में। जैसे ही मैं बोला, पूरे मेरे साथियाँ जितने रूम में बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर, ऐसा रोना शुरू कर दिए, मैं बातों में बयान नहीं कर सकता। फयाज भाई, हम हमारे अम्मी को छोड़ के दुबई आ रहे थे तब भी हमको रोना नहीं आया, आज आपको छोड़ रहे तो इतना रो रहे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कैसे आपको छोड़ सकते हैं। हमारी मोहब्बत ही कुछ अलग थी, वो मोहब्बत ही अलग थी, जो ईमानी मोहब्बत थी, बता नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। अगर मैं कभी कोई अच्छा नहीं पढ़ रहा तो नाराज होके चले जाता था, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जाओ तुम्हारे को, गुस्से से डांट के दो चार बात बोल दे के गालियां बोले तो बुरी गालियां नहीं देता था। मेरे को एक अंदर से तकलीफ होती थी, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, कभी छुट्टियां कर रहे, कभी सबक नहीं सुना रहे, डांट के गुस्से से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जाओ बोल के मेरे रूम में जाके सो जाता था। भाग के आते थे रोते हुए, रो के मैं भी चले आता था, रोते हुए वो भी आते थे, नहीं फयाज भाई माफ करना। वो मोहब्बत ही कुछ अलग थी, अल्हम्दुलिल्लाह, सगे भाइयों से ज्यादा मोहब्बत थी हमारी। तो बहरहाल यहाँ पर आना हुआ बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से। अब क्योंकि 4 साल गुजर गए थे, कई लोगों को वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाया, कैसे पढ़ाना, कैसे तकरीर करना, ये भी सिखा दिया। अब मेरी जगह किसी और को दिया, माशाल्लाह। हमारे एक दोस्त थे, जैसा कि मैं बोला था ना, एक साहब जो मेरे से 2 महीने बात करना बंद करे थे, शराब के बगैर नहीं रहते थे, सिगरेट के बगैर नहीं रहते थे, वो इतने अच्छे बन गए थे कि माशाल्लाह, दाढ़ी टोपी सिगरेट शराब सब बंद, 5 टाइम की नमाजी बन गए थे। उनको जिम्मेदार बना के, अमीर बना के कि आप अब संभालेंगे, आप तकरीरें करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, जिम्मेदारी आपकी बोल के उनको जिम्मेदार बनाया। मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर आने के बाद जुमा के खुतबों के लिए जहाँ चाहे वहाँ चले जाता था, जो गांव मिला वहाँ पर चले जाता था। कट्टर शिर्क करने वाले दरगाह के मुरीद जो बैठे हुए होते थे, उन लोगों के गांव में उनके सामने बैठ के जुमा के खुतबे दे के खुले अंदाज में बोलता था कि आप जो कर रही है शिर्क है, कुरान की दलाइल दे के बोलता था। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जज्बा था, अल्लाह ताला वो हिम्मत भी दिया था, किसी से डर नहीं, बोलने का बोलता था। दुबई से आया, आने के बाद उन लोगों के पास गया, जाके मेहनत करा। अल्लाह का फजल है, अभी भी वो तस्वीरें मौजूद है मेरे पास। शुरू में 4-5 लोगों को सामने लेके बोला, देखो भाई हक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हम किधर जा रहे। 4-5 जाके 8-10 हुए, 8-10 जाके 12-15 हुए, इस तरह एक मालूम हुआ। तो उस गांव में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा एक किस्म का इनकलाब आया। आप कभी आएंगे तो इंशाल्लाह आज भी मैं बताऊंगा, कभी मौका मिले, अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सबको भी, मेरे घर को भी इंशाल्लाह इनवाइट करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मौका मिला तो आप उस गांव को भी आ सकते, देख सकते। आज माशाल्लाह मस्जिद भी बनी हुई है, उस वक्त मस्जिद दूसरी थी, है अभी भी वो। अब वहां पर लड़ाइयाँ हो रहे, झगड़े हो रहे, बहस हो रही बातों में, भाई ये सही बोले तो ये गलत बोले तो ये सही, इतने ज्यादा बातें बढ़ गई। एक दिन ऐसा आया, कुछ लोग प्लानिंग करे, हमारे पूरे मंडल में वो एक बोलते ना पूरी हलचल मच गई थी। अरे एक ऐसा गांव भाई जो एक मरकज की तरह था, मुसलमानों की आबादी जहां सबसे ज्यादा है, वो गांव में कई लोग हमारी जमात को छोड़ के कोई नए तरीके को अपना लिए, और कोई आया कहते दुबई से आके सिखा रहा, क्या कि गुमराह कर दे रहा। इस तरह पूरे लोगों को मालूम हो गया। और शबे मेराज जो मनाते ना, मेराज की रात है, एक प्लानिंग के तहत वो लोग आए और मुझे भी बुलाए, इनविटेशन दिए, एक बड़ी तकरीर करें। यहाँ से निज़ामाबाद से कुछ लोग गए, बड़े बड़े लोग यहाँ से पहुँचे, कुछ लोगों को गलत बातें झूठी बातें बोल के भड़का के लेके गए यहाँ से। और हम लोगों को बोले कि देखो आज आ रहे हमारे उलमा बड़े बड़े, आओ अब तुम हक है तो अब आके सवाल करो, बड़े बड़े बातें कर रहे ना, आओ।
میں بولا ہمارے وہاں جو چند نوجوان تھے بولا کہ بھائی نہیں جانا، وہاں پر جانے سے بحث ہوتی، جھگڑے ہوتے، میرے کو معلوم ہے ایسی چیزیں کہاں کہاں ہوتے، کیا ہوتا، مناظرے پورے دیکھ لیا بھائی، وہاں جا کے بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو نئے نئے میری بات کو مانے تھے یہ نوجوان بول رہے نہیں فیاض بھائی اگر اپن نہیں گئے تو اپن غلط ہے سمجھتے لوگ، جانا جانا کیسا نہیں جاتا، نہیں بولے تو بھی نہیں سنے، مجھے لے کے گئے، میں بھی گیا، ہم لوگ تھے 6-7 نوجوان۔ اب وہ اجتماع میں تھے 200-300 لوگ، تقریباً 200-300 لوگ، ہم 5-6 لوگ، پورا بیان ہوا، سن لیے، سننے کے بعد اب ٹارگٹ کر کے بولے کہ بھائی ہے تمہارا سوال کوئی تو کرو، اب ہم جواب دیں گے۔ اب ہم جب بھی جس سے بھی ملتے عقیدے پہ بات کرتے، عقیدے پہ سوال کرتے، میں سوال کرا، بولا کہ انہیں جا رہا اس کو پکڑو، بولا 200-300 آدمیوں کی بھیڑ، سب لوگ مل کے میرے اوپر حملہ کر دیے، یہاں سے پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، اور بس اللہ بچا لیا، ورنہ اس دن میرے قتل کی پلاننگ تھی، میرے جسم پہ پورے ان کے ناخنوں کے گلے میں پورے پگڑے پورے دھبے وغیرہ، میرے کپڑے پورے پھٹے ہوئے، مارے، کچھ لوگ چھڑانے کی کوشش کرے، کچھ لوگ مارے، جو بھی ہوا ہو گیا، اللہ تعالیٰ بچا لیا تو صحیح سلامت نکل گئے۔ صبح پولیس اسٹیشن وغیرہ گئے، لیکن پھر بھی کیا کریں، وہاں پر بھی راؤڈیزم، گنڈائزم چلتا ہے، پوری پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، ہم اکیلے، ہمارا یہاں پر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کچھ لوگ تھے سپورٹ کرنے والے، بول رہے تھے کہ فیاض بھی تم کیس کرو ہم سامنے سے آئیں گے، کچھ لوگ بول رہے تھے کہ فیاض بھی آپ نظام آباد آ رہے روزانہ یہاں پر سینٹر پہ، اور آپ کا گاؤں ہے 40 کلومیٹر کا دور، اس میں بدماشاں بھی رہتی، آپ اگر اتنے بڑے علماء پہ اگر کیس کریں گے، کوئی بھی بدماش آئے گا تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، آپ رات کو 10 بجے 11 بجے گھر کو پہنچتے ہیں، کہاں کچھ بھی حملہ ہو سکتا ہے، چھوڑو نا، کیا کریں، مجبور تھا، چھوڑ دیا۔ پولیس اسٹیشن میں آ کے بڑے بڑے لوگ یہاں کے جھوٹی گواہیاں دیے، جھوٹی گواہیاں، میٹھی میٹھی باتیں زبان سے نکالنے والے، اس دن ان کی گالیاں سنا، ان کا غصہ سنا، ان کا مار پیٹ دیکھ لیا، ان کا حملہ دیکھ لیا، جھوٹی گواہیاں بھی دیکھ لیا، یہ بولا پولیس اسٹیشن میں کہ انصاف یہاں نہیں ملا، قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا کسی کو، جو بھی میرے اوپر الزام لگایا، جو بھی میرے اوپر حملہ کرا، جو بھی ہوا، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، بول کے واپس آ گیا۔ اب یہ پورا مشرکوں سے اور کیا ہے بھائی مخالفت کرنے والوں سے، ان سے جھگڑے اتنے دن جھیل لیے۔ دوسری طرف جیسے ہی اب یہ یوٹیوب شروع ہوا، یہ تقریریں، پھر یہاں پر الفرقان فاؤنڈیشن، یہاں پر بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے، یہاں پر دور دور سے کیا ہے بڑے بڑے علماء آ رہے، بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ماشاءاللہ، تو پھر یہاں کے کچھ لوگوں کے اندر حسد، اب یہاں پر حسد، جلن اتنی زیادہ کہ نہیں فیاض کو اب بائیکاٹ کرو، فیاض کو چندے نہیں دینا، فیاض کو پیسہ نہیں دینا، انہیں کروڑاں کما لیا، انہیں یہ کرا وہ کرا، اللہ اکبر، الفرقان کو نہیں جانا، الفرقان یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ الگ ہی جھیلنا پڑا مجھے 2019 میں، بہت زیادہ مشکل، بلکہ مجھے اتنا کمزور کرنے کی کوشش کرے کہ یہاں پر اگر صرف اللہ کی مدد نہ ہوتی تو پھر کوئی دوسرا یہاں پر نہیں ٹک سکتا تھا، آج تک یہ نہیں چل سکتا تھا، اتنی مشکلات پھر یہاں پر بھی مجھے جھیلنا پڑا، ایک ایک روپے کے لیے ترس کر، یہ روم رینٹ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ اب 1 تاریخ آ رہا تو 10,000 ان کو رینٹ دینا ہے، 1 روپیہ نہیں تھا میرے پاس، اعلان بھی کرا تھا، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اس وقت کوئی سنے تھے تو اعلان کر دیا تھا کہ الفرقان فاؤنڈیشن اگلا مہینے سے بند، تمہارے گھروں میں کسی کا جگہ ہے تو بولو تمہارے گھر میں آ کے اجتماع کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس یہاں پر رینٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ جو آج چیزیں آپ دیکھ رہی، یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، نہ نیچے کارپیٹ تھا، نہ پھر یہ فلیکس تھا، نہ یہ کلر تھا، کچھ بھی نہیں، آپ برقعے آتے تھے، آپ لوگ مطلب لیڈیز آتے تھے، ان کے برقعوں سے پوری دھول اڑتی تھی، یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کیمرہ تھا، نہ یہ مائک سسٹم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چیئرز نہیں تھے، 10 چیئر نیچے بٹھاتا تھا، پہلے تو نیچے 10 چیئر لگا کے 10 آدمیوں کو بٹھا کے یہاں پر تقریر کرتا تھا۔ پھر جب بند کرنے کی نوبت آئی، ماشاءاللہ ایک نوجوان لڑکی، زندگی بھر یاد کروں گا ان کو، الحمدللہ ان کی شادی اس وقت نہیں ہوئی تھی، اب الحمدللہ شادی شدہ ہے، وہ عورت، وہ لڑکی نے ہمت دی، مجھے کہا کہ نہیں فیاض بھائی ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، آپ بول رہے کہ یہاں پر رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ یہاں پر اتنا اچھا کام بند کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہم دیں گے پیسے، کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے۔ پھر وہاں سے ایک ہمت آئی، وہ اپنے والدین سے مانگ کے کچھ اماؤنٹ دی، پھر وہاں سے دوسری عورتیں جڑی، عورتوں کے سپورٹ سے پھر یہاں سے الحمدللہ یہ اخراجات نکلتے گئے، یہ کام یہاں تک چلا۔ اب یہاں سے یہ کام الحمدللہ چلا، یوٹیوب پہ جتنے بھی، اب جتنا وہاں سے نوجوان میرے ساتھی دوست جتنے بھی سدھرے، ان کی ماؤں کی دعائیں ماشاءاللہ یہاں تک چلائی۔ اس کے بعد یوٹیوب میں جیسے ہی آئے الحمدللہ کتنی دعائیں روزانہ دیکھتا ہوں، کمنٹس میں، واٹس ایپ پہ
لوگوں کی الحمدللہ دعائیں ہی مجھے چلا رہی، ورنہ میرے پیچھے آج تک کوئی بڑا ہاتھ نہیں، کوئی بڑا ذمہ دار نہیں، کوئی پولیٹیکل پاور نہیں، نہ کوئی پیسے کا پاور، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں کی دعائیں، وہ بھی خواتین کی۔ اور واٹس ایپ پہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہوں، جتنے بھی لوگوں کے سوالات آتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی رہنے والا کوئی بھی سوال کرتا ہے تو الحمدللہ مطمئن اس کو جواب دیتا ہوں، جواب نہیں معلوم ہے تو تحقیق کر کے دیتا ہوں، لوگوں کے علماء سے معلوم کر کے دیتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ اس طرح بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی کئی لوگوں کے کمنٹس آتے آج تک بھی کہ الحمدللہ کتنے لوگ سدھرے، کتنے لوگ برائیاں کو چھوڑے، کتنے لوگ شرک چھوڑے، کتنے لوگ کتنے گناہ چھوڑے، کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ یہ کام اس طرح چلتے آیا۔ اب یہاں پر بھی جو ہوا کیا، میں تیلگو میں بھی سپیچز دیتا تھا بیچ میں، کئی مرتبہ الحمدللہ میرے تیلگو میں بھی سپیچز ہوئے، غیر مسلموں میں دعوتی دین کا کام کرتا تھا، غیر مسلموں میں ہم لوگ پامفلٹس بانٹتے تھے، قرآن تیلگو میں بانٹتے تھے، ماشاءاللہ ایگزیبیشن لگا کے کلیکٹر گراؤنڈ میں ایک بڑا پروگرام ہوا تھا، آج میرے پاس اس کے تصویریں موجود ہے، پورا ایگزیبیشن سنبھالا صبح سے شام تک الحمدللہ۔ آرمور میں ایک ایگزیبیشن ہوا تو پورا اسلام کیا ہے تیلگو میں غیر مسلموں کو سمجھائے، اس طرح غیر مسلموں میں بھی الحمدللہ اس وقت بہت کام چلا تھا، اللہ کا فضل ہے۔ ابھی کچھ رکاوٹیں آ گئی تو اس وجہ سے اس کو بھی روکنا پڑا، پھر یہاں پر سپیچ ٹریننگ کیمپس وغیرہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔